اللہ کو جب پکارا تو کہا یا موسیٰ، روح اللہ کو جب پکارا تو کہا یا عیسیٰ، حضرت داؤد کو پکارا تو کہا یا داؤد، لیکن تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حکم دیا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کی زبان سے یہ آواز نکلی ہے مخالفت شروع۔ 40 سال تک جس کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو جن کے گھر رکھ کر سفر کرتے تھے کہ آپ خیانت نہیں کریں گے، آپ پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، اس سے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا، اس کو طرح طرح کی صلاحیتوں سے نوازا، اس دنیا میں رہنے اور سہنے کے لیے، جینے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے جو مادی ضرورتیں ہو سکتی تھیں اللہ نے سب کچھ پیدا کیا۔ اسی طرح سے اس انسان کی روحانی ترقی کے لیے اللہ جل شانہ نے بہت سے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس میں اللہ نے کسی نبی اور رسول کو نہ بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہیں اللہ کہتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہیں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء جو آئے ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنے زمانے کے لیے، اپنے مخصوص علاقے کے لیے۔ اسی لیے جہاں جہاں قرآن کریم میں نبیوں کا سلسلہ وار تذکرہ پڑھیں گے تو اللہ کہیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اور یہ سلسلہ اللہ جل شانہ نے نبیوں اور رسولوں کا جو حضرت آدم سے چلایا تھا، اس کی تکمیل تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم میں بہت سے رسولوں کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے، کچھ رسولوں کا تذکرہ اجمال کے ساتھ آیا ہے، کچھ کا نام اللہ نے ذکر کیا، کچھ ایسے بھی رسول آئے ہیں جن کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن اللہ نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے کسی نہ کسی ہادی، کسی نہ کسی رہبر، کسی نہ کسی نذیر اور مبشر کو بھیجا، اور وہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر اللہ کی طرف سے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اور یقینی طور پر ان لوگوں نے اپنے زمانے میں اللہ کا جو پیغام تھا اپنے زمانے کے لوگوں تک پہنچایا۔ سب سے اخیر میں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ نے ان کے بارے میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر یعنی امت مسلمہ کے اوپر مکمل کر دی،
اور جو ہدایتیں میری طرف سے آنے والی تھی سب آ چکی ہیں، اور جو دین آپ تکمیل آپ کے ہاتھوں ہوا ہے اس دین کو میں پسند کرتا ہوں۔ اب آنے والی نسلوں کو اسی دین پر چلنا ہے، اسی دین کے مطابق زندگی گزارنا۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھیج دیجیے، پیچھے جاؤ، پیچھے بیٹھو، چلو پیچھے جاؤ۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ جتنی صفات حسنہ کسی انسان کے اندر ہو سکتی تھی وہ تمام صفات اور اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کیف کان خلقہ، قالت کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق اور عادات، سیرت آپ کی کیسی تھی، آپ کن صفات حمیدہ کو اپنائے ہوئے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے چھوٹا سا جملہ کہا تھا کان خلقہ القرآن، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم کو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب پڑھنا پڑے گا جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا، اور قرآن کے بارے میں خود اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تنقضی عجائب، قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، جو آیتیں ہیں، جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قیامت کی صبح تک لوگ قرآن کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں، تدبر کرتے رہیں، نئی نئی باتیں ان کو ملیں۔ اگر اللہ کے رسول کے اخلاق قرآن تھے تو اگر قرآن کے عجائبات نہیں ختم ہو سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بھی عجائب ختم نہیں ہو سکتے، ہزاروں نہیں کروڑوں کوشش۔ اور اسی لیے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ ان کی سیرت بہت مختصر ہے۔ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، مکے میں کتنے سال رہے، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد کتنے سال رہے، مدینہ طیبہ میں کتنے سال رہے، دنیا سے آپ کب چلے، بہت مختصر ہے۔ 1 گھنٹے میں آپ بیان کر سکیں پوری تفصیل کے ساتھ، لیکن محمد الرسول اللہ کی صفت، آپ کی سیرت روزانہ اگر آپ گھنٹوں بیان کریں تب بھی آپ کی سیرت طیبہ مکمل نہیں ہو۔ چاہے آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، چاہے آپ کے عادات اور اطوار کا تذکرہ ہو، چاہے آپ کی تمام ان آداب کا تذکرہ ہو جو اپنی امت کو سکھلائے ہیں، چاہے حقوق و واجبات کا تذکرہ ہو، آپ یقین کیجیے زندگی بھر اگر آپ بیان کرتے رہیں تو آپ اس کو مکمل نہیں بیان کر سکتے۔ اگر اس نبی کے اتنے احسانات ہم پر ہو تو کیا اس کا شکر ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ادا کر سکتے۔ زندگی بھر اگر اس کا شکر ادا کریں تو اتنا بڑا محسن گزرا ہے وہ، پوری انسانیت کے اوپر اس کے احسانات ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ دنیا ان کے احسانات کے تلے دبے ہوئی ہے، ان کا شکر وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 5 صفات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے تو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا۔
اور یہی وہ ادب ہے جو اللہ انسانوں کو سکھلانا چاہتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، میں اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہوں، محمد ابن عبداللہ کو میں نے پیدا کیا ہے، ان صلاحیتوں سے میں نے ان کو منتخب کیا ہے، عطا کیا ہے، سارے نبیوں کا سردار میں نے بنایا ہے، لیکن میں بھی اس کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارتا۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، اور نبیوں کا جب تذکرہ اللہ کہتے ہیں یا نوح، یا ابراہیم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، جتنے انبیاء گزرے ہیں اللہ نام لے کے مخاطب کر کے کہتے ہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ جل شانہ کے ان احسانات پر جو آپ نے ہمارے اوپر کیا ہے اور ہم کو یہ ادب سکھلایا ہے، جس ذات کو میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہوں اس کو نام لے کے مت پکارا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ہم اپنے ساتھی کے گھر جاتے ہیں، کسی جاننے والے کے گھر جاتے ہیں، نام لے کے پکارتے ہیں، تھوڑا سا القاب لگا دیتے ہیں، لیکن نام لے کے پکارتے ہیں فلاں میں آیا ہوں آ جاؤ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میرے نبی کا نام اس طرح سے مت لیا کرو جیسے تم اپنے ساتھیوں کا نام لیتے ہو، اور جب میرا نبی کسی مجلس میں موجود رہے تو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز پر بلند نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کی عظمت کو سمجھتے تھے، جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ بیٹھ گئے ہیں، ان کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر ذرا سا حرکت کریں گے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ جن لوگوں کی آواز فطری طور پر بلند تھی انہوں نے بھی اپنی آواز کو پست کر دیا۔ جب نبی موجود ہوتے تو ان کے سامنے بلند آواز کوئی نہیں کہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد نبی اتنا پختہ صحن نہیں بنا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے کنکریاں اور پتھر تھے۔ حضرت عمر نے کنکری اٹھایا اور اس کی طرف ایسے پھینکا، اور جب اس کو لگی تو وہ متوجہ ہوا، کہا ادھر آؤ، اور جب وہ آیا تو کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا میں مدینہ طیبہ کا نہیں ہوں، میں باہر سے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ بچ گئے ورنہ میں تمہیں مارتا۔ اللہ کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک گوشے میں آرام کر رہے ہیں اور تم مسجد نبوی میں اتنی بلند آواز سے بات کر رہے ہو، جاؤ پردیسی تھے بچ گئے، آئندہ اس طرح کی حرکت مت کر۔ قرآن نے صراحتاً ہم سے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ نبی کے پکارنے کو ایسا مت پکارا کرو جیسے تم اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہو۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی تم کو بلائیں تو یہ مت سمجھو کہ ایک عام انسان نے بلایا۔ نبی اگر تم کو بلائیں تو جب نبی کی مجلس میں جاؤ، بغیر نبی کی اجازت کے مجلس سے بچ جایا کرو۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ جب اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھ جاتے، واعظ و نصیحت کرنے لگتے، چپکے سے وہ کھسکتے، اس لیے کہ حاضری لگا دی، دکھا دیا لوگوں کو کہ میں آیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب میرا نبی تم کو پکارے تو اس کو اپنے پکارنے کی طرح
مت سمجھا کرو، اور جب تم لوگ میرے نبی کو پکارا کرو تو اس طرح سے مت پکارا کرو جیسے اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا نام قرآن میں کئی جگہ آیا، محمد الرسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہیں اللہ کہتے ہیں بما نزل علی محمد، یہ تمام نام آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں مخاطب جب کیا ہے تو کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ کہتے تھے میں خوشخبری تم کو سناتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ہے احمد۔ تو محمد احمد دونوں نام اللہ جل شانہ کے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن کسی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ خلیل اللہ کو جب پکارا تو کہا یا ابراہیم، کلیم اللہ کو جب پکارا تو کہا یا موسیٰ، روح اللہ کو جب پکارا تو کہا یا عیسیٰ، حضرت داؤد کو پکارا تو کہا یا داؤد، لیکن تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حکم دیا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، ان ناموں سے ان القاب سے آپ کو پکارا۔ گویا اللہ نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ میرے نبی کا نام پورے احترام اور عظمت کے ساتھ لینا، ایسے ہی مت کہہ دینا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی آئے تو ہم کو اور آپ کو چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھ لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ شخص سب سے زیادہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول منبر کی سیڑھیوں پر جب چڑھ رہے تھے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا تھا، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا آپ نے خلاف توقع، خلاف معمول 3 مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے 3 بددعائیں کی تھی، میں نے اس پر آمین کہا۔ تصور کیجیے جبریل امین بددعا کریں، رحمت للعالمین اس پر آمین کہیں، مسجد نبوی جیسی جگہ ہو، یقینی طور پر اس بددعا کی قبولیت میں اگر کوئی شک کرے تو اس کے ایمان میں شک کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ان بددعاؤں کو آمین کی، اور جب لوگوں نے وضاحت کی تو کہا حضرت جبریل آئے اور مجھ سے کہا جس آدمی کو رمضان کا مہینہ ملا ہو اور روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرایا ہو وہ ہلاک اور برباد۔ میں نے اس پر کہا آمین۔ دوسری بددعا انہوں نے کیا کہ جس کو اس کے والدین دونوں ملے یا ایک ملا ہو اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کیا ہو اس کو ہلاک اور برباد ہو، میں نے اس پر کہا آمین۔ اور تیسری بددعا یہ تھی کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ درود و سلام آپ پر نہ بھیجے وہ ہلاک اور برباد ہو، میں نے اس پر آمین کہا۔ اب یقین کیجئے کہ یہ تینوں بددعائیں ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا، کیا رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے اس مولا کو خوش کر کے اس کی جنت کے حقدار بن جاتے ہیں؟ اگر کسی کو والدین ملے ہوں
اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کیا ہو تو ہم کو اور آپ کو اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والدین یا والد چلے گئے یا ماں چلے گئی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی خدمت کر کے آسانی سے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، ان کو خوش کر کے اللہ کی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو والدین کو خوش رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے صرف برا بھلا ہی تو کہا، مارا تو نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں والدین کے آداب پڑھیے تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں، بہت سے نالائق اولاد کہنا شروع کر دیتے ہیں چلے جائیں تاکہ جائیداد مجھ کو مل جائے۔ بعض لوگ زندگی کے اندر جائیداد کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ میں ان جائیداد کا حقدار ہوں، بٹوا دیجیے۔ خود مجھ سے کتنے لوگوں نے آ کے کہا، تو میں نے کہا اس میں آپ کا حصہ ان کے مرنے کے بعد دعا کیجئے کہ وہ مر جائیں، تب آئیے پوچھنے کے لیے کہ کتنا میرا حصہ بنتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے رسول کے کتنے احسانات ہیں، ان احسانات کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں، ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا درود جب نام نامی آئے تو پڑھ لیا کریں، اس پر اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجو، 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں۔ قریب سے اللہ کے رسول کو درود و سلام بھیجو گے، ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے گا۔ دنیا کے کسی کونے سے بھیجو گے تو اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی تک پہنچا دیں گے۔ اتنا بڑا محسن ہمارا دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کی نبوت، اس کی رسالت باقی ہے۔ اللہ نے مخاطب ہی کیا یا ایھا النبی، کہیں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ یہ عظمت کے جو القاب ہیں، ہم کو اور آپ کو بھی اپنے نبی کا جب نام لینا چاہیے تو انہی آداب کے ساتھ لینا چاہیے، ڈائریکٹ محمد نہیں کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس سورہ احزاب کے اندر اللہ نے 5 صفات ذکر کی ہیں اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین کا۔ سب سے پہلے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میں نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ کس بات کی گواہی؟ اللہ کی وحدانیت۔ دنیا سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ وہی بات تھی جو اللہ کے رسول نے اپنی امت سے کہا، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، تم بھی ایک اللہ کو مان لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہم کہتے ہیں واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یقینی طور پر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ان کے نبی آخر الزماں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے جبریل امین سے پوچھا اس کا کیا مفہوم ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جبریل امین اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے پوچھ کر آئے تو کہا اللہ کہتے ہیں جہاں میرا تذکرہ ہوگا میرے نبی اور رسول کا تذکرہ ہوگا، چاہے اذان ہو، چاہے اقامت ہو، چاہے نماز ہو، چاہے آپ کیا ہے التحیات وغیرہ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ بلکہ میں تو 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے مر ربک ما دینک، تیسرا سوال تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگا، ماذا تقول فی ھذا،
ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کو جانتے ہو، ان کے پہچانتے ہو؟ جو شخص ایمان لے آیا ہوگا، آپ کی سنتوں کو اپنایا ہوگا، آپ کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق چلا ہوگا، فوراً جواب دے گا ھذا محمد النبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے پیارے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں، رحمت للعالمین جن کو بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جب سارے انبیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ سارے نبیوں سے پوچھیں گے تم نے میرے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا تھا؟ سب لوگ کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان امتیوں کو بلائیں، مثال کے طور پر حضرت نوح کی قوم کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کیا حضرت نوح نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو کہیں گے نہیں۔ تو کہیں گے کوئی گواہ ہے؟ تو کہیں گے نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں، لیکن انہوں نے نہیں پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب امت محمدیہ کو بلایا جائے گا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دو گے کہ ہر نبی نے اللہ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ تو قوم نوح پر جرح کرے گی، یہ لوگ تو تھے نہیں، انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں، ان کا زمانہ بہت بعد میں ہے، ہمارا زمانہ بہت پہلے ہے، یہ تو اخیر میں آئے ہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو امت محمدیہ کہے گی ہمارے پاس دو چیزیں تھیں، اللہ کی کتاب تھی اور اللہ کا آخری نبی تھا، دونوں نے ہم کو بتایا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ تب اللہ کے رسول اخیر میں بلائے جائیں گے اور اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ میری امت صحیح گواہی دے رہی ہے، ہر نبی نے اللہ کے پیغام کو اپنی امتوں تک پہنچایا۔ قرآن کریم کو پڑھیے تو جگہ جگہ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے امت مسلمہ، تم کو ہم نے معتدل امت بنایا، افراط اور تفریط نہیں ہے، ہر چیز کے اندر میانہ روی ہے، اور تم لوگ سارے لوگوں پر گواہی دو گے اور رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود مجھ کو قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہم کو سنائیے، ہم کیا آپ کو سنائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کیا سورہ نساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پڑھتے گئے اور جب اس آیت پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو اللہ کے رسول نے کہا بس کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں رک گیا، لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اس آیت میں یہی حکم دیا گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت کیا حالت ہوگی جب میں ہر امت سے ایک گواہ اٹھاؤں گا اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ اتنا عظیم مرتبہ کسی اور نبی کو نہیں ملا ہے، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ شہادت علی الناس بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دین کی جتنی باتوں کو ہم جانتے ہیں ہم نے نہ جاننے والوں تک پہنچا دیا ہے؟ آپ یقین کیجئے، گریبان میں جھانک کے دیکھیے،
جو لوگ چلے پر چلا لگائے ہوں، سال دیے ہوں، ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے وہ کام پورا نہیں کیا۔ جو لوگ علم دین کو سالہ سال سیکھے ہوئے ہیں اور اسی میدان میں کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے، سب کے سامنے ایک سوال کیا تھا، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ سارے لوگ جو اس وقت موجود تھے ایک زبان میں کہا، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ اے نبی، آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے، پوری امانت داری کے ساتھ آپ نے پہنچایا، پوری خیر خواہی کے ساتھ آپ نے پہنچایا۔ بار بار آپ یہ کہتے تھے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ جب سارے لوگوں نے یہ جملہ کہا تب اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کے کہا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ اے میرے مولا، آپ گواہ رہیے گا، تیرے بندوں نے میرے سلسلے میں گواہی دے دیا، جتنا میرے پاس آپ کی ہدایتیں تھیں، آپ کی تعلیمات تھی، میں نے ان تک امانت داری، دیانت داری، خیر خواہی کے ساتھ میں نے پہنچا دیا۔ کیا آج ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ یقین کیجئے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ کمی ہے۔ بعض انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ تقریر کر دیے ہو جائیں گے، سارے لوگ نمازی بن جائیں گے۔ اتنا آسان ہوتا تو حضرت نوح کو 950 سال تک دعوت کا کام نہ کرنا تھا، اور 950 سال میں کتنے لوگ تیار ہوئے تھے؟ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 40، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 80۔ اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، ابھی آگے آپ سے میں بتاتا ہوں۔ تو پہلی صفت تھی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی میں نے آپ کو شاہد اور گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کل میدان محشر میں جب لوگ آئیں گے، آپ کی امت دوسری امتوں پر گواہی دے گی، اور آپ اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ میری امت نے صحیح گواہی دی ہے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اللہ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ ہم کو اور آپ کو تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، کیا دین کو جتنا ہم جانتے ہیں نہ جاننے والوں تک پہنچائے ہیں؟ اپنی اولاد تک نہیں پہنچائے۔ اپنی اولاد سے یہ کہنے میں بھی جرأت نہیں ہوتی ہے، بیٹا اذان ہو گئی ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے، ڈرتا ہے وہ۔ باپ اگر ڈرتا ہے تو چچا کیسے کہہ سکتا ہے؟ بڑے ابو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی اس کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ پٹ سے وہ جواب دے سکتا ہے، میرے باپ کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں آپ کو۔ لیکن یہ جرأت اس وقت آئے گی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ ہم آپ زبان سے تو کہتے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، لیکن کیا اس نمونے کو ہم اپناتے ہیں؟ کیا اس نمونے کو ہر وقت ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں؟ انا ارسلناک شاہدا، آگے اللہ کہتے ومبشرا ونذیرا۔ اللہ کے رسول کی دو اور صفت ذکر کی گئی، نذیر اور بشیر، مبشر اور نذیر۔ نذیر کے معنی آتے ہیں ڈرانے والا، بشیر اور مبشر کے معنی خوشخبری سنانے والا، بشارت دینے والا۔ کس چیز کی بشارت؟ جنت کی نعمتوں کی بشارت، اللہ کی رحمتوں کی بشارت، جنت میں جانے کی بشارت۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہیں بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انذار پر اتنا زور دیتے ہیں کہ جیسے پورے لوگ سب جہنم ہی میں جائیں۔
بہت سے جلسوں میں جاتا رہتا ہوں، ایک جگہ ایک صاحب تقریر کر رہے تو ساری امت کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اس کو گنا کے کہتے تھے تم لوگ سیدھے جہنم میں جاؤ۔ دوسرے صاحب کہنے لگے ابھی میں جاؤں گا تو جنت میں بھی۔ اگر اللہ کے رسول کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا گیا ہے تو آپ کو یہ دونوں کام کرنا، جنت کی نعمتوں کی بشارت دیجیے، جو شخص ایمان لے آیا ہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اس کو آپ خوشخبری سنائیے۔ اللہ خود اپنے نبی سے کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے، جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، بیٹا جائے، اماں جائیں، بیوی جائے، بھائی جائے، صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ امانت آپ نے دیا تھا، آپ نے لے لیا، نہ آنے میں ہمارا کوئی دخل تھا، نہ جانے میں ہمارا کوئی دخل ہے۔ اے نبی ایسے لوگوں کو آپ بشارت سنائیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہیں اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، کہیں اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کا یہ کام ہے، اور اللہ کے رسول جب کسی کو بھیجتے تھے تو باقاعدہ کہتے تھے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ جب کہیں جاؤ دعوت کے کام کے لیے، اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشقتیں نہ پیدا کرو، ان کو خوشخبریاں سناؤ اور ان کو نفرت مت پیدا کرو۔ اور آپ سے کہا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز بڑی لمبی پڑھاتے تھے، محلے کے لوگوں نے جا کے شکایت کی، اللہ کے رسول نے بلایا حضرت معاذ کو اور کہا تم صحیح میں لمبی نماز پڑھاتے ہو، سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہو؟ حضرت معاذ نے کہا ہاں اللہ کے رسول خفا ہوئے اور کہا افتان یا معاذ، اے معاذ تم فتنہ پرور ہو، فتنہ پھیلا رہے ہو کیا؟ والتین اور انا انزلنا پڑھنے سے عشاء کی نماز نہیں ہوگی کیا؟ والضحیٰ الم نشرہ پڑھنے سے نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرو تو ہلکی پھلکی نماز پڑھایا کرو۔ اس سے اندازہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر چیز کے اندر یسر کو آسانی پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بچہ آیا، مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ شور مچانے لگے، اللہ کے رسول نے منع کیا اور کہا ایک ڈول پانی لاؤ، بہا دو، صاف ہو جائے۔ وہاں بھی اللہ کے رسول نے کہا تم کو مبشر بنا کے بھیجا گیا ہے، میسر بنا کے بھیجا گیا ہے، تم مشکلیں مت پیدا کرو۔ پیشاب کر دیا ہے، صحیح ہے، جگہ ناپاک ہو گئی، پانی لاؤ، بہا دو، جگہ پاک ہو جائے۔ وہاں بھی اللہ کے رسول نے اپنی امت سے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ نے میسر بنا کے بھیجا ہے، اس لیے مبشر کا کام کیا کرو، انذار ہے، ڈرایا کرو۔ اگر اللہ کی نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ جب پکڑیں گے تو اللہ چھوڑیں گے نہیں، لیکن دونوں چیزیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کے دو ساحل ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے رجا۔ اللہ کی رحمتوں کی امید ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ اے نبی آپ جا کے میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ میرا عذاب بہت بڑا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔
جہاں اللہ کی صفت آتی ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، اللہ اگر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، تو دوسرا پہلو بھی ساتھ رکھو، سخت عذاب دینے والا ہے، اور جب وہ عذاب دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اس کے مناظر اگر آپ کو دیکھنا ہو ہر وقت آپ کے سامنے آتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آتا ہے، لیکن ہم لوگ اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ اللہ تو کہتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ پنجاب میں اتنا بڑا طوفان اور آندھی اور سیلاب آئے گا کہ سارے لوگ پریشان ہیں۔ جو ملک اپنے آپ کو کہتا ہے میں وشو گرو ہوں، وہ بھی نہیں جا رہا۔ ان کو تو خالی نائب صدر کے الیکشن میں پڑی ہوئی، ساری ٹیم ان کی لگی ہوئی تھی، جبکہ عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نائب صدر جب بن جائے گا تو وہ چلائے گا راجیہ سبھا، اس میں جو قانون پاس ہوگا کچھ کی موافقت کرے گا، کچھ کو نہیں پاس کرائے گا، لیکن عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سیلاب ایک آسمانی مصیبت ہے، اس مصیبت کے وقت کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا سا گھنا بادل دیکھتے تھے، تیز ہوا دیکھتے تھے تو فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے کہ اللہ کہیں یہ ہوا آندھی قوم عاد کی طرح عذاب نہ بن جائے، اللہ کہیں یہ سیلاب قوم نوح کی طرح قوم نوح کی طرح طوفان کی شکل میں کہیں ان کو تباہ و برباد نہ کر۔ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ مبشرا و نذیرا دونوں صفت اللہ کے رسول کی ہے، بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ خود اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ۔ اللہ کے رسول کی ایک صفت اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے، توحید کی طرف بلانے والے۔ ہر نبی کا پہلا پیغام، پہلی دعوت، پہلی پکار یہی تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے کے بعد پہلا جو اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کی زبان سے یہ آواز نکلی ہے مخالفت شروع۔ 40 سال تک جس کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو جن کے گھر رکھ کر سفر کرتے تھے کہ آپ خیانت نہیں کریں گے، آپ پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہے، جن کے بارے میں کہتے تھے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، جب بھی ہم نے تجربہ کیا ہے تو آپ سچے ثابت ہوئے ہیں۔ جس روز اس نبی نے اس سچائی کا اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، چچا مخالف ہو گئے، پیچھے پیچھے کہتے تھے، دوڑتے تھے ان کی بات کو مت مان، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ جو لوگ کیا ہے اللہ کے رسول کو صادق اور امین کہتے تھے، کہنے لگے یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ نبی اور رسول نہیں ہے، بقیہ سارے القاب فٹ کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ 40 سال تک جس کو کوئی غلط بات نہ کہی گئی ہو، 40 سال کے بعد ساری غلط باتیں آپ پر تھوپی جائیں۔ ایک انسان تھے اللہ کے رسول، انسان ہونے کے ناطے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہو۔ اللہ کے رسول کی تسلی کو جب پڑھیے تب اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کتنا رنجیدہ رہتے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ، اے نبی میں جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں آپ کے متعلق، جو طعنے دیتے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ رنجیدہ ہوتے ہیں،
لیکن آپ رنج و غم میں مبتلا مت ہوئیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاتھی چلتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں کو آپ مت سنیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اللہ نے خود اپنے نبی سے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جو ایمان کی دعوت آپ دیتے ہیں، جس دین کامل کی آپ دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، اس کے لیے حکمت اور دانشمندی، جو آدمی جس پیمانے کا ہے اس کو اسی اعتبار سے نصیحت کی جائے۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کلم الناس علی قدر عقولہ، جتنا اس کی سمجھ ہے، جتنا اس کا مستوی علمی ہے، سمجھنے کی قوت اور طاقت ہے، اس کو سامنے رکھ کے بات کیجئے تو اس کے دل میں ہوگا۔ بہت ادیبانہ بات ہوگی تو سر سے چلی جائے گی، اوپر سے گزر جائے گی، اور بہت زیادہ لچھے دار تقریر ہوگی، نیچے سے نکل جائے گی، کان کے ذریعے سے دل میں نہیں پہنچی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سیدھے سادے جملے استعمال کرتے ہیں لیکن دلوں پر اثر پڑتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس میں قوت پرواز تو نہیں ہوتی ہے لیکن دل پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے پیغام کو پڑھیے دیکھیے تب اندازہ ہوتا ہے۔ جس آدمی کو آپ حکمت اور دانشمندی سے سمجھائیں، نہ سمجھ میں آئے تو تھوڑا سا نرمی اختیار کیے، موعظہ حسنہ، اس کی منت اور سماجت کر کے اسلام کے پیغام کو پہنچائیے۔ کسی کے دل میں شکوک اور شبہات ہو تو اس کے شکوک اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی آدمی صرف مخالفت پر تلا ہوا ہے تو اللہ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل لوگ آپ کو الٹے سیدھے القاب سے نوازیں، الٹی سیدھی باتیں کریں تو آپ ان سے کہہ دیا کیجیے جاؤ تم اپنا راستہ لو، مجھے اپنا کام کرنے۔ بیکار کا وقت ان کے سلسلے میں مت ضائع کیجیے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ دور تو زمانے جاہلیت کے بعد آیا تھا، آج تو جو دور ہے کہتے ہیں تعلیم کا دور ہے، تہذیب کا دور ہے، ثقافت کا دور ہے، تمدن کا دور ہے، لیکن دینی معلومات کے لحاظ سے بالکل زمانے جاہلیت۔ آج کتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی عذر نہیں رہتا ہے، لیکن کھلا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مولوی لوگوں کا کام ہے نماز پڑھنے کی دعوت دیں، روزہ رکھنے کی دعوت دیں۔ آپ خود مخاطب ہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے ہر فرد کے لیے فرض عین یہ ہے کہ جو اسلام کی موٹی موٹی تعلیمات ہیں اس کو وہ سیکھے، اپنے بچوں کو سکھائے، پہلے ان کو مسلمان بنائے، گھر میں بھی مسلمان رہے، مسجد میں بھی مسلمان رہے، دکان پہ بیٹھے تو وہاں بھی مسلمان رہے، اگر پلاٹنگ کر رہے تو وہاں بھی مسلمان رہے۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب نام آتا ہے کسی کا تو مسلمان کا نام آتا ہے۔ فریب اس نے دیا، دھوکہ اس نے دیا، پلاٹ کچھ دیا تھا، لکھایا تھا کچھ اور دیا ہے ہم کو کچھ، پیسے کچھ طے تھے، کچھ مانگ رہا ہے، اور آئے دن آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے، اور جب کسی کو پولیس اٹھا لیتی ہے تب آپ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کو بڑا نیک سمجھتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کون نیک ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہم تو ظاہری حالت کو جانتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نیک ہے، ریاکار ہم اس کو نہیں جانتے، ہم کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم ریاکار کہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ریاکاری کر رہا ہے اس سے نہیں چھوٹ سکتا، وہ جانتا ہے۔
اور جب وہ جانے گا تو آپ یقین کیجئے نماز کے جو ثمرات اور پھل ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ داعیا الی اللہ باذنہ، آخری صفت ہے یہاں وسراجا منیرا۔ اللہ نے جہاں آسمان کا تذکرہ کیا، جہاں زمین کا تذکرہ کیا، اللہ کہتے ہیں اس آسمان کو میں نے ستاروں سے سنوارا اور سجایا، اور اس میں نے چاند بنایا، سورج بنایا۔ سورج کو جگہ جگہ قرآن کہتا ہے سراجا وہاجا، چمکتا ہوا ایک چراغ ہے، دبکتا ہوا ایک چراغ ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں آہستہ آہستہ ساری دنیا کے لوگوں پر پڑتی ہیں، اس کی تپش سارے لوگوں کو ملتی ہے، سارے لوگوں کی فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ کہیں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا جو سورج آسمان کے نیچے فضا میں نکلا ہے کسی خاص قوم کے لیے نکلا ہو، کسی خاص علاقے کے لیے نکلا ہو، کسی خاص دیہات کے لیے نکلا ہو، نہ، اللہ تو کہتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، ہم نے اس کو ساری کائنات کو اس کے ذریعے سے منور کر رکھا ہے۔ جب اللہ نے سراج نبوت کو بھیجا، آفتاب نبوت کو دنیا میں بھیجا، تو وہ کسی علاقے کے لیے نہیں تھا، کسی قوم کے لیے نہیں تھا، کسی مخصوص ادارے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کو کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب سراج نبوت نکلا ہے تو اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پھیلی۔ آپ تصور کیجئے صرف 23 سال کی مدت، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینہ طیبہ میں، 23 سال کے اندر دنیا میں وہ انقلاب پیدا ہوا ہے جس کی مثال دنیا آج تک نہیں دے سکی ہے اور نہ قیامت تک دے پائے۔ جو لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ بچیوں کے محافظ بن گئے، جو لوگوں کا مال چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، وہ لوگ لوگوں کے مال کی حفاظت کرنے لگے، جو لوگ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں جانتے تھے وہ اخلاق کے معلم بن گئے، ساری دنیا کو اخلاق کی تعلیمات دی، اس لیے کہ اس نبی کا دامن پکڑا تھا جس نے اپنے بارے میں کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تمام اخلاق کریمانہ کو میں مکمل کروں، عمل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ اچھا اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ آج بہت سے لوگ دیکھیں ان کی بیویاں شکایت کرتی ہیں، گھر میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کھا جائے، اور اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ باپ اگر گھس رہا ہو تو بیٹے دوڑ کر آئیں، چھوٹی بیٹیاں ہیں تو دوڑ کر آئیں، ابو آ گئے، ابو آ گئے، وہ اس کو قصائی نہ سمجھے کہ آ گئے ہیں ہم ماریں گے پیٹیں گے بھاگ جاؤ گھر سے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ ایک شفیق باپ، ایک شفیق شوہر کی حیثیت سے دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش آئے اور کہا میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کی۔ ہم کو اور آپ کو بھی اسی طرح سے نبی کے اسوے کو اپنانا چاہیے۔ صرف نبی کے طریقے پر نماز پڑھنا یہ نہیں ہے، نماز بھی پڑھیے نبی کے طریقے پر، روزہ بھی رکھیے نبی کے طریقے پر، حج بھی ادا کیجیے نبی کے طریقے پر۔ اسی طرح سے آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ ہے تو جیسے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ دیجیے۔ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے آپ بھی اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود نہیں ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھیے یا ایھا النبی، عصمت کا کلمہ ہے۔
اللہ نے نام نہیں لیا، نبی کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ 5 صفات جو ہیں اگر آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائیں، آپ بھی آنے والی نسلوں کے لیے اسی طرح سے داعی بنے، اسی طرح سے سراج منیر بنے، اسی طرح سے مبشر اور نذیر بنے، آپ یقین کیجئے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ پر بھی نازل ہوں گی، اور جن کے سامنے اللہ کے رسول کا یہ اسوہ پیش کریں گے ان پر بھی نازل ہوگی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔